امید ہے کہ آپ پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ چلیے ہم لوگ اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ ہاؤ کین وی میک آور انوائرمنٹ بیٹر۔ سوشل سروسز کے ذریعے سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو کیسے بیٹر بنا سکتے ہیں، ہم لوگ پڑھ رہے تھے نا؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو ہم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ ہاؤ کین وی میک اور سوسائٹی بیٹر۔ تو سب سے فرسٹ ہم اس میں لیے تھے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ تو ہم لوگ 2 کلاسز آلریڈی کر چکے ہیں، آج ہماری 3rd کلاس انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کریں گے۔ تو لاسٹ کلاس میں ہم لوگ پڑھے تھے کہ والدین کے اوپر کیا کرنا چاہیے، خرچ بھی کرنا چاہیے۔ تو آج انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے نان مسلم پیرنٹس کے تعلق سے بھی ہم لوگ پڑھیں گے، کیونکہ بعض لوگ مسلمان ہو جاتے، ان کے پیرنٹس نان مسلم رہتے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ چلیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے ہم لوگ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پروگرام کو کامیاب بنا، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ پہلے پیارے پیارے بچوں آپ سب لوگ بھی اللہ کی حمد بیان کریے، اللہ کی تعریف کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اکرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، یا فتاح یا فتاح یا فتاح، ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ تو آج پڑھیں گے ہم لوگ کہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو سپریڈ کر رہے تھے نا، اسلام کو پھیلا رہے تھے، تو کچھ لوگ مسلمان بن جا رہے تھے، لیکن ان کے بچے مسلمان بن جا رہے تھے، لیکن پیرنٹس ابھی مسلمان نہیں تھے۔ تو ظاہر بات ہے ویسے مسلمان بچے اپنے نان مسلم پیرنٹس کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا ویسٹرن کنٹریز میں بھی بعض بچے مسلمان ہو جاتے، ان کے پیرنٹس مسلمان نہیں ہوتے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس زمانے میں ایسا تھا، آج بھی ایسا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے صحابہ کے صحابیات کے قصے لے کے ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ماں باپ اگر نان مسلم ہیں تب بھی ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے سروسز کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کا ادب اور احترام اور ان کی خدمت برابر کرتے رہنا چاہیے۔ ادب مینس کیا، ڈیو ریسپیکٹ، ان کو ریسپیکٹ کے ساتھ جو ہے رہنا چاہیے اپنے پیرنٹس کو۔ نان مسلم پیرنٹس بھی اگر ہے تو کیا کرنا چاہیے، ڈیو ریسپیکٹ دینا چاہیے۔ لیکن ایک چیز ہے، اگر پیرنٹس بول رہے کہ شرک کرو، ہم مسلمان ہو گئے، ممی بابا ہے ہمارے، فار ایگزامپل ایک نیو مسلم ہے، کوئی بچی جو ہے مسلمان ہو گئی، لیکن اس کے پیرنٹس جو ہے وہ نان مسلم ہیں اور لوگ آئیڈل ورشپرس ہیں، تو وہ بچی کو بول رہے کہ اسلام میں بھی ہے نا کہ ماں باپ کی بات سنو، تو ٹھیک ہے تم ہماری بات سنو، تم بھی آئیڈل ورشپر بن جاؤ۔ تو یہ کام بچوں کو نہیں سننا چاہیے پیرنٹس کا، باقی دوسری چیزیں سنیں گے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے، ان کو کھلائیں گے، ان کو پلائیں گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ لیکن اگر وہ لوگ بول رہے کہ آئیڈل ورشپ کرو یا اسلام کو چھوڑ دو یا ایتھیسٹ بن جاؤ، تو ہم کیا کریں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے۔ ہے سمجھ میں؟ دیکھیں گے ہم لوگ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ قرآن کی آیت ہم لوگ دیکھیں گے، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں؟ نہیں، سورہ نمبر 29 ہے اور آیت نمبر 8 ہے، آیت نمبر 8 ہے، سورہ نمبر 29 ہے، آیت نمبر 8 ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر ماں باپ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، ممی اور بابا بول رہے ہم نان مسلم سے تم مسلمان بن گئے، تب ہم تم کو بول رہے
کہ تم کیا کرو؟ آئیڈل ورشپ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرو یا اللہ کا بیٹا بناؤ. تو مسلم بچے کیا بولیں گے؟ نو 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 وی کی ناٹ ڈو دیٹ. کیونکہ ہم مسلم ہیں، ہم اللہ کو جو جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی پارٹنرز نہیں ہیں. وی مسلمس وی ڈو ناٹ ایسوسیٹ اینی تھنگ وتھ اللہ. اللہ تعالیٰ کے نیمز میں بھی ہم کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس میں بھی ہم کسی کو بھی ایسوسیٹ نہیں کرتے. اور اگر ماں باپ دباؤ ڈالیں، یعنی وہ لوگ فورس کرے، دباؤ ڈالیں مینس کیا؟ فورس کرے کہ میرے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، ایسوسیٹ کرو. اگر بول رہے پیرنٹس جس کا تمہیں علم نہیں ہے and we don't know that anybody is partner of Allah, we don't know at all. ہمارے نبی نے ہم کو جو تعلیم دی ہے اس میں کیا تعلیم دی؟ کہ اللہ کا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے، نہ اللہ کی وائف ہے، نہ اللہ کے بچے ہیں، نہ اللہ کے ماں باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے. ہم لوگوں کو اس کی نالج ہے ہی نہیں. اللہ اکیلا ہے، بس یہی نالج ہمارے پاس. قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے اللہ تعالیٰ، ولم یکن لہ کفوا احد. یہ نالج ہمارے پاس ہے، ہم مسلمس کے پاس ہے. اگر کوئی بول رہے نہیں اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرو تو مسلمس کیا کریں گے؟ ہرگز ایسوسیٹ نہیں کریں گے. نیو مسلمس ہے تو بھی کیا کریں گے؟ ان کے پیرنٹس اگر بولے ایسوسیٹ ہرگز نہیں کریں گے. اگر ماں باپ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو. تب اللہ تعالیٰ اپنے کو آرڈر دے دیا. کیا آرڈر دے دیا؟ کہ ان کی بات مت سنو. تم کس کی بات مت سنو؟ تمہارے نان مسلم پیرنٹس کی بات مت سنو. اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو. تو ظاہر بات ہے کہ جو کائنڈنس ہم کو شو کرنا ہے اپنے پیرنٹس کو، جو سروس ہم کو رینڈر کرنا ہے، وہ سروس ہم ضرور رینڈر کریں گے، لیکن صرف ان کی ایک بات ہم ہرگز نہیں سنیں گے. دیکھتے ہیں ہم لوگ ایک اور صحابیہ کا قصہ دیکھتے. یہ کون سے صحابیہ تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھے. ان کا نام کیا تھا؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ. کیا ہوا تھا ان کے پاس؟ ان کے ممی ان سے ملنے کے لیے آئے تھے اور انہوں کیا تھے؟ مشرکہ تھے. شی واز اے پیگن لیڈی. تو ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھ رہے اللہ کے رسول، مائی مدر شی از اے مشرکہ، شی کیم ٹو می، واٹ شل آئی ڈو؟ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آ کے پوچھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اٹ واز دا ٹائم آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھتے ہیں ہم لوگ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ آئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں when نبی صلی اللہ علیہ وسلم was alive، تو وہ ٹائم پہ کون آئے میرے پاس؟ میری والدہ ملنے کے لیے آئی اور وہ مشرکہ تھی. تو she was a non-Muslim, she was a pagan. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے پاس میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہے، یعنی اسلام نہیں پسند کرتی، اسلام سے کراہت کرتی، اسلام سے بیزار ہے. She doesn't like Islam. کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ Shall I show kindness to her؟ کتنا اچھا کوشچن ہے نا. Shall I show kindness to her؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو. تو ظاہر بات ہے she is your mom, you are her daughter. So ظاہر بات ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹائز کو مینٹین کرنا پڑے گا. Your daughter and she is your mother. تو ظاہر بات ہے ہم نے ٹائز کو کیا کرنا پڑے گا؟ مینٹین کرنا پڑے گا. صرف ایک بات نہیں سننا ہے، کیا؟ کہ اگر وہ شرک کرو بول کے بول رہے اگر ماں باپ تو ان کی بات نہیں سننا ہے. ٹھیک ہے، آگے سمجھ میں. اب دیکھیں گے ماں اور باپ کے لیے برابر دعا بھی کرتے رہیں. آیا سمجھ میں؟ کیا کرتے رہنا ان کے لیے؟ دعا کرتے رہنا اور ان کے احسانات کو یاد کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کیجیے. کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے وی ور اسمال بیبیز، ہاؤ دے ٹیک کیئر آف اس نا. اپنے پیرنٹس کیسا کیئر کرے ہمارا؟ ہم نہا بھی نہیں سکتے تھے گندے ہوئے تو ہم کو لے جا کے نہلاتے تھے، ہم کو بھوک لگی تو ہم روتے تھے تو ہم کو فیڈ کرتے تھے، ہمارے کپڑے گندے ہوئے تو کپڑے چینج کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ہمارے پیرنٹس کرے نا. اگر پیرنٹس اگر ہم کو چھوڑ دیتے اگر تو ہم کیسے زندہ رہ سکتے تھے؟ تو پیرنٹس کتنا ٹیک کرے ہم کو. تو ظاہر بات ہے ہمارے پر کیا ذمہ داری ڈال رہے اللہ تعالیٰ؟ کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. اور قرآن میں بہت پیاری دعا بتائے. وہ کون سی دعا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ بنی اسرائیل کی میں یہ آیت ہے. آیت نمبر کیا ہے؟ 24 ہے. کیا دعا کرنا چاہیے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور مجھے امید ہے کہ پورے بچوں کو یہ دعا یاد ہوں گی. کیا دعا کرنا چاہیے؟ چلیے میرے پیچھے پیچھے آپ لوگ پڑھیے. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور کیا دعا کرنا؟ اے اللہ، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی تھی. جب میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں اپنے کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا، تو ظاہر بات ہے میرے پیرنٹس کیا کرے، میری کتنی ٹیک کیئر کرے. تو اس لیے ظاہر بات ہے دعا کر رہے ہم اللہ تعالیٰ سے. کیا دعا کر رہے؟ اللہ میرے پیرنٹس کے پر رحم فرما اللہ، کیونکہ وہ لوگ کتنا ٹیک کیئر کرے میرا. میں جب چھوٹا بچہ تھا تو کتنا ٹیک کیئر کرے، تو میرے پر کیا ذمہ داری ہے کہ میں ان کے لیے کیا کروں؟ دعا کروں. ایک اور بھی قصہ تھا، ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد بن ابی وقاص تھا. ان کے پیرنٹس بھی جو ہے وہ کیا تھے؟ نان مسلم تھے. اللہ بھی یہی بولے کیا کہ تمہارا اسلام تو یہ بولتا کہ پیرنٹس کی بات سنو، تو تم کیا کرو؟ اسلام چھوڑ دو. انہوں بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ مجھے ایسے بول رہی کہ اسلام چھوڑ دو، کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں باپ کی بات سنو، تو میں کیا کروں اللہ کے رسول؟ سو دیٹ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دیر. سو ہی ٹولڈ، اگر لوگ شرک کرنے کے لیے بولے تو ڈو ناٹ اوبے دیم. باقی سارے کام کرو ان کے ساتھ، ریسپیکٹ کرو ان کے جو بھی کام ہیں. اگر کچھ حکم دیے تو وہ کام تم کرو، لیکن شرک کرنے کے لیے بولے تو کیا کرنا؟ شرک نہیں کرنا. آیا سب سے پہلی بات کہ نان مسلم پیرنٹس اگر ہے تو شرک کرنے کے لیے اگر بولے تو وہ بات نہیں سننا. اوکے، پوائنٹ نمبر 1. اب دیکھیں گے ان کے لیے دعا بہت کرنا، کیونکہ ہم دنیا میں کس وجہ سے آئے؟ ان کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے. اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے. اے پروردگار، بچپن کی بے بسی میں جس رحمت تجافشانی اور شفقت اور محبت سے انہوں نے میری پرورش کی تھی، یعنی اب یہ جو دعا کر رہے ہیں ہم لوگ نا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو اس میں کیا ہے؟ کیا بات بتائی جا رہی ہے ہم کو؟ کیا دعا کرو تم؟ کہ اللہ ان پہ رحم فرما جیسے وہ بچپن میں میرے پر رحم کرے تھے نا اللہ تعالیٰ، ایسا رحم فرما. کیا کرے وہ لوگ میرے لیے؟ میری پرورش کرے. بچپن میں کتنا میں بے بس تھا، کتنا میں ہیلپ لیس تھا، تو کتنے لو اینڈ افیکشن سے مجھے جو ہے ریس کرے، براٹ اپ کرے مجھے، اور میرے خاطر اپنے ریسٹ کو چھوڑ دیا وہ لوگ. میں جب روتا تھا تو وہ لوگ یہ نہیں بولتے تھے کہ چلو تم رو، میرا میں جا کے سو جا رہی ہوں. کبھی ایسا کرے آپ کے ممی؟ کبھی نہیں. دیکھتے تھے آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا کیا، اچھا چلو اگر بہت زیادہ درد ہو رہا تو میں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی، اگر تھوڑا درد ہو رہا تو چلو میں گھر میں دوا پلا دوں گی. تو کیسے کیسے آپ کے ٹیک کیئر کرے آپ کی ممی اور آپ کے ڈیڈی. تو آپ کا فرض بنتا نا یہ ان کے لیے دعا کرنا. کریں گے نا پیارے بچے؟ روز دو اپنے ممی کے لیے، بابا کے لیے. کیا دعا کرتے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ڈیلی کرنا آپ لوگ یہ دعا. جب اپنا سلام پھیرتے نا تو یہ دعا کر کے سلام پھیرو. اوکے، یاد رکھ لینا. کیونکہ وہ لوگ کیا کرے؟ آپ کو ریسٹ دینے کے لیے، آپ کے آرام کے لیے خود کیا کرے؟ سوئے بھی نہیں. آپ کو کھلانے کی فکر ہوتی تھی، آپ کو سلانے کی فکر ہوتی تھی، آپ کو نہلانے کی فکر ہوتی تھی. تو یہ دعا کرنا چاہیے نا، پروردگار اب یہ بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود رحمت اور شفقت کے محتاج ہیں. اللہ میں ان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے حال زار پر رحم فرما. واٹ از دا میننگ آف حال زار؟ ان کے مقام پہ رحم فرما، ان کے حال پہ اس وقت رحم فرما. تو یاد رکھنے کے پوائنٹس کیا ہیں؟ کہ میں جب ہیلپ لیس تھا تو میرے ممی اور بابا مجھے لو اینڈ افیکشن سے پالے. خود اپنا آرام کو انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ مجھے آرام پہنچانے کی انہوں نے پوری کوشش کی. تب میرا کام کیا ہے؟ اب میں بڑا ہو گیا، وہ لوگ بوڑھے ہو گئے، تو میرا کام کیا ہے کہ ان کو ویسے ہی ٹیک کیئر کروں جیسے وہ لوگ میرے کو ٹیک کیئر کرے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ میں ٹیک کیئر کروں. ایسا سمجھ میں؟ اور اگر ماں اور باپ میں اگر ہم دیکھیں گے تو کس کی زیادہ خدمت کرنا چاہیے؟ ماں کی زیادہ خدمت کرنا چاہیے. ماں کی خدمت کا خصوصی خیال رکھیے. ماں طبعاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے. یہ نیچر وائز اگر ہم دیکھیں گے تو ممیز کیا رہتے؟ سینسیٹیو رہتے بہت، اور آپ کی خدمت اور سلوک کی نسبتاً زیادہ ضرورت مند بھی. پھر اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تو ممیز کیا کرتے آپ کو؟ ظاہر بات ہے کہ ممیز آپ کو پیٹ میں رکھے، اس کے بعد آپ چھوٹے تھے تو آپ کی پرورش کرے، تو ظاہر بات ہے کہ کتنی قربانیاں ہیں ان کی. آپ کو فیڈ کرے، بریسٹ فیڈ کرے آپ کو، تو ممی کی زیادہ قربانیاں ہیں. اس لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ماں کو 3 times ایکسٹرا کیئر کرنا چاہیے ڈیڈی سے بھی زیادہ.
डैडी को भी केयर करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही कि डैडी को नहीं करना चाहिए, नहीं, डैडी को भी केयर करना चाहिए, लेकिन माँ और बाप में माँ को और ज्यादा केयर करना चाहिए। क्यों? अभी मैं बताई क्या, नेचर वाइज कैसे रहते मम्मी, सेंसिटिव रहते। इसलिए दीन ने माँ का हक ज्यादा बताया है, माँ के साथ हुस्न सलूक की खुसूसी तरगीब दी है। अल्लाह ताला क्या बोले? माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो। अब हम देखेंगे सूरतुल अहकाफ, देखेंगे सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववदअतहु कुरहा वहमलुहु वफिसालुहु सलासून शहरा हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु वबलग अर्बईन सना क़ाल रब्बी औज़िनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैय व अला वालिदैय व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये बहुत प्यारी आयत है। बताया जाता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के लिए जो है ये आयत नाजिल हुई थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। तो देखेंगे ये आयत की मीनिंग क्या है। सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 है और ये आयत नंबर क्या है, 15 है। तो इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं। हमने इंसान को हिदायत की, तो अल्लाह ताला क्या गाइडलाइन दिया इंसान को कि अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करो। यू शुड पे ड्यू रिस्पेक्ट। उसकी माँ ने मशक्कत उठाकर उसे पेट में रखा। जब आप दुनिया में आने से पहले माँ आपको क्या करे थे, अपने पेट में रखे थे और मशक्कत उठाकर ही इसको जना। और जब व्हेन यू केम इन दिस वर्ल्ड शी वाज बेयरिंग सो मच पेन, और इसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लगे। आपकी मम्मी के पेट में जो थे और आप दूध पी रहे थे, तो टोटल कितने मंथ्स हो गए थे वो? 30 मंथ्स। जाहिर बात है बहुत बड़ा टाइम है, छोटा टाइम है क्या? इसलिए आपको पेरेंट, आपकी मम्मी को ज्यादा ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए। यहाँ तक कि यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुंचा और 40 साल का हो गया, तो इसने कहा, ऐ मेरे रब, अब ये क्या दुआ है, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे, प्लीज 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 अल्लाह ताला, यू शुड ओनली गाइड मी, यू शुड गिव मी तौफीक। फॉर व्हाट रीजन यू शुड गिव मी तौफीक? सो दैट आई कैन पे ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे, मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूं। कौन सी नेमत? कि मम्मी दिए अल्लाह ताला, डैडी दिए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ऐ मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू राजी हो। एवरी टाइम आई विल बी डूइंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड डीड्स सो दैट यू विल बी हैप्पी विथ मी। और मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे, यानी मैं भी नेक बनूं और मेरे जो प्रोजनी रहेंगी अल्लाह ताला उनको भी तो क्या बना, नेक बना। मैं तेरे हुजूर तौबा करता हूँ। हम सब गलतियों के करने वाले लोग हैं ना, तो जाहिर बात है क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला से रिपेंटेंस मांगना चाहिए और ताबे फरमान मुस्लिम बंदों में से हूँ। तो ये दुआ करना चाहिए क्या, इन्नी तुब्तु, कि मैं तौबा करता हूँ, इलैका, तुझसे या अल्लाह, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं क्या हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तो ये सूरह अहकाफ की आयत थी जो मैं आपके सामने रखी। तो क्या पता चला कि सलासून शहरा, कितनी लंबी मुद्दत होगी ना, इतनी लंबी मुद्दत तक मम्मी आपको टेक केयर करते रहे। और हमने इंसान को माँ बाप के साथ भलाई करने की ताकीद की। इसकी माँ तकलीफ उठा उठाकर इसको पेट में लिए लिए फिरी और तकलीफ ही से जना, और पेट में उठाने और दूध पिलाने की ये तकलीफ दे मुद्दत 2.5 साल थी। यानी 9 मंथ्स प्लस 2 इयर्स तक वो क्या किया करता रहा, दूध पीता रहा। तो सलासून शहर आया, कितने हुए? 30 मंथ्स। कुरान ने माँ बाप दोनों के साथ हुस्न सलूक करने की ताकीद करते हुए खुसूसियत के साथ माँ के पैहम दुख उठाने और कठिनाइयां झेलने का नक्शा बड़े ही असर अंगेज अंदाज में खींचा है। अगर हम देखेंगे मम्मी और डैडी में, तो मम्मी जो तकलीफ उठाए, जो डिफिकल्टीज बेर करे, तो जाहिर बात है उसका यहाँ पे अल्लाह ताला जिक्र कर रहा, और निहायत ही खूबी के साथ जाफिशानी अंदाज में इस हकीकत की तरफ इशारा किया है कि जानिसार माँ
باپ کے مقابلے میں تمہاری خدمت و سلوک کی زیادہ مستحق ہے. تو کمپیئر کر کے دیکھیں گے اگر ڈیڈی میں اگر ممی میں تو ممی کو 3 ٹائم زیادہ خدمت کرنا چاہیے وین کمپیئر ٹو ڈیڈی. ایک حدیث بھی ہم لوگ دیکھیں گے, یہ ادب المفرد میں یہ حدیث ہم کو ملتی ہے. کس کی ہے یہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. تو ہم دیکھیں گے اس میں کیا فرماتے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کے بتائے نا کہ ممی کی خدمت زیادہ کرو تو کیسا پتا چلتا ہم کو؟ ایک حدیث سے پتا چلتا. تو ہم حدیث دیکھیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. ون پرسن he came to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and he asked, اور پوچھا. کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول, میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی اگر میں I want to show kindness میرے ممی اور ڈیڈی میں, تو ظاہر بات ہے ممی زیادہ سزاوار ہے یا ڈیڈی زیادہ سزاوار ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیے کہ یو شوڈ پے ڈیو ریسپیکٹ ٹو یور مام, بول کے ایک بار بتا دیے. پھر انہیں پوچھ رہا سیکنڈ ٹائم, اس کی بات کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیکنڈ ٹائم تیری ماں. اس نے پھر پوچھا کہ کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تیری ماں. پھر فورتھ ٹائم پوچھا تو کیا بولے؟ تیرا باپ. اس سے کیا پتا چلتا کہ 3 ٹائم زیادہ ممی کو چاہنا چاہیے, 1 ٹائم جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ ڈیڈی کو. بولتے نا گولڈ میڈل ڈیڈی ممی کو ہی مل جاتا, گولڈ میڈل ممی کو ہے, سلور میڈل ممی کو ہے, برونز میڈل بھی ممی کو ہے, تو کنسولیشن پرائز کس کو ہے؟ وہ ڈیڈی کو ہے. تو پتا چلا کہ 3 ٹائمز کیا کرنا چاہیے؟ ممی کی خدمت کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کریں گے نا پیارے بچوں؟ ممی نہیں بولنے سے پہلے ان کی خدمت کریں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ بہت پیارے بچے ہیں, میرے بولنے سے پہلے بھی آپ لوگ کر رہے ہوں گے. اب حدیثیں سن کے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اور زیادہ کریں گے, قرآن کی آیتیں سن کے انشاءاللہ انشاءاللہ اور زیادہ کریں گے. میں بھی کروں گی انشاءاللہ, آپ بھی کرنا. اوکے ٹھیک ہے. جس کے پیرنٹس الائیو ہے وہ لوگ اس انداز سے کریں گے, جس کے پیرنٹس ڈیڈ ہے ظاہر بات ہے ان کو اس انداز سے کریں گے. تو انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے آپ لوگوں کو. ابھی جو پیرنٹس الائیو ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے کہ نان مسلم پیرنٹس ہے تو کیا کرنا چاہیے, کتنی کتنی دعائیں ان کے لیے کرنا چاہیے. ممی ڈیڈی میں کون زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ممی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آئیے اب ایک اور دیکھیں گے ہم لوگ حدیث بھی, بہت پیاری حدیث ہے انشاءاللہ, بہت ہی پیاری حدیث ہے یہ. ابن ماجہ اور نسائی دونوں میں بھی ہے یہ حدیث. آئیے دیکھتے ہیں. آپ لوگ سنے ہوں گے نا پیارے بچوں, کیا سنے آپ لوگ؟ ممی کے قدموں کے نیچے جنت ہے بول کے سنے نا. تو کہیں ممی کو بولیں گے ذرا ممی ہٹو, پھر اس کے دیکھیں گے کارپیٹ اٹھا کے یہاں پہ جنت ہے کیا؟ نو 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 نو, یہ بات نہیں ہے. جنت تو ہم کو مرنے کے بعد ملیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کمپیریزن کر کے ہم لوگوں کو بتا رہے. کیا بتا رہے؟ کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. آئیے حدیث دیکھیں گے ابن ماجہ کی ہم لوگ. حضرت جاہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا, کیا کہا؟ یا رسول اللہ, میرا ارادہ ہے کہ میں آپ کے ہمراہ جہاد میں شریک ہوں. Because you are going to jihad, so I want to accompany you. I want to come to jihad with you. اور اسی لیے میں آیا ہوں. This is the only reason I came to you so that I can join you to do jihad. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں مشورہ لوں کہ میں جہاد کو آنا چاہ رہی ہوں. I want to accompany you. So please give me a counsel of advice. فرمائیے کہ کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ Do you have your mother? تو جاہمہ رضی اللہ نے کیا کہا؟ جی ہاں زندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر جاؤ انہی کی خدمت میں لگے رہو, کیونکہ جنت ان کے قدموں میں ہے. تو پتہ چلا نا, الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں باپ کس کے خدمت میں ہے؟ ماں کے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. تو ان کی خدمت کر کے کیا کرو؟ جنت کماؤ. سبحان اللہ. ممی بولنے سے پہلے ممی کا کام کرنا. اوکے بچوں, چلیے نیکسٹ دیکھیں گے. حضرت اویس رحمت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے. یہ اویس کہاں رہتے تھے؟ یمن میں رہتے تھے. ان کا نام اویس قرنی تھا. انہوں کہاں پہ رہتے تھے؟ یمن میں رہتے تھے. لیکن انہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیرنٹس کی نگرانی کرتے تھے, خاص طور پہ ممی کو دیکھتے تھے. ان کی ممی اولڈ ہے تو ممی کو دیکھتے تھے. تو چلیے دیکھیں گے قصہ. حضرت اویس رحمت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم was there in یمن, مگر آپ کی ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکے. He was unable to meet Prophet صلی اللہ علیہ وسلم because he was looking after his mother. ان کی ایک بوڑھی ماں تھی, دن رات انہی کی خدمت میں لگے رہتے تھے, ڈے اینڈ نائٹ.
डे एंड नाइट किसको देख रहे हैं? मम्मी को देख रहे हैं, मम्मी को देख रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको पिला रहे हैं, उनको जो भी उनकी जरूरत है वो पूरी कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की बड़ी आरजू थी। ही डिजायर्ड सो मच टू लुक टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वांट टू गो टू मदीना टू सी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसकी ख्वाहिश नहीं होती प्यारे बच्चों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की? यमन में रहते थे, इनकी भी ख्वाहिश थी जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे। एवरी मोमिन वांट्स टू सी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की बड़ी आरजू थी। और कौन मोमिन होगा जो इसकी तमन्ना में ना पड़ता हो? यानी हर एक को ख्वाहिश रहती ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की, कि इसकी आंखें दीदार रसूल से रोशन हो। अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के क्या करेंगे? अपनी आंखों को रोशन करेंगे, लाइट लाएंगे अपनी आंखों में, या अपनी आंखों को ठंडी करेंगे हम। चुनाते हजरत अवैस ने आना भी चाहा, डिजायर कर रहे थे आने की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले नहीं 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 मत आओ। फरीजा हज अदा करने की भी इनके दिल में बड़ी आरजू थी। ही वांटेड टू परफॉर्म हज। लेकिन जब उनकी वालदा जिंदा रही, इनकी तन्हाई के ख्याल से हज नहीं किया, क्योंकि फिर ये बोले मैं हज को चल जाऊंगा तो मेरी मम्मी को कौन टेक करेगा, शी इज ऑल अलोन। तो उन्होंने क्या करे, हज करने नहीं गए। और इनकी वफात के बाद ही ये आरज़ू पूरी हुई, तो फिर इनके इंतकाल के बाद ही क्या करे, फिर वो हज को जा सके। तो पता चला ना, इंशाल्लाह पॉइंट्स याद रख लेंगे आप लोग। नॉन मुस्लिम अगर पेरेंट्स है तो क्या करना चाहिए? पेरेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआ करना चाहिए। और फिर हम लोग ये भी पढ़ लिए कि कुरान की सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15 भी हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ लिए कि माँ का रेस्पेक्ट जो है वो 3 टाइम्स डैडी से जो है वो ज्यादा है। उनका टेक केयर करना कितना ज्यादा है? 3 टाइम्स एक्स्ट्रा है। तो यहाँ जिहाद पे भी एक जाना चाह रहे थे तो क्या बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नहीं नहीं नहीं, जाओ तुम अपनी मम्मी की खिदमत करो। कल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। तो इंशाल्लाह इस पे हम लोग अपना ये रिलेशनशिप विद पेरेंट्स का हम आज यहाँ पे रुकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। टोटल 4 क्लासेस में इसको हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ने जिंदगी दी है तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग नोट कर रहे होंगे पॉइंट्स इंशाल्लाह। चलिए अब हम लोग सीरत पे जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रफीक अल आला की जानिब। रफीक अल आला मीन्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया से जाने वाले हैं। किसके पास जाने वाले हैं? अल्लाह ताला के पास। तो प्यारे बच्चों, आप आप लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आप लोगों को एक होमवर्क बाज लोगों को मैं भिजा दी आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू में, कि आप लोगों को सबको लिखना है। लिख के मुझे जो है व्हाट्सएप करना है। आप लोग क्या लिखेंगे? माई जर्नी फ्रॉम प्रॉफिट्स चाइल्डहुड टू कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। ये आप सब लोगों को लिख के मेरे पास भेजना है, क्योंकि हमारी सीरत कंप्लीट हो रही। तो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द सीर ऑफ द प्रॉफिट, आई वांट टू नो, राइट? तो जाहिर बात है आप सब लोग मुझे पेपर लिख के देंगे। क्या लिख के देंगे? कि योर जर्नी फ्रॉम प्रॉफिट्स चाइल्डहुड टू कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। इंशाल्लाह आप लोग मुझे लिख के देंगे। इंशाल्लाह आपके पास 15 दिन का टाइम है। मैं बहुत ज्यादा इनफ टाइम दे रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद आप लोग मेरे पास पेपर्स ईमेल करेंगे, यानी तो जाहिर बात है कि व्हाट्सएप के लिए ज्यादा अच्छा है। इंशाल्लाह फिर हम लोग जो बच्चे जद्दा में रहते उनका फिर हम लोग जो है लाइव प्रोग्राम, हम लोग जो है एक फिजिकल प्रोग्राम करेंगे कोई आंटी के घर में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो यू बी रेडी विद योर पेपर्स, ओके? चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए जैसे हम लोग यूजुअली पढ़ते, क्या पढ़ते हैं एज यूजुअल? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दुरूद पढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए दुरूद सलाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, क्या देख लिए थे? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कंप्लीट करके मदीना मुनव्वरा जो है वापस आ गए। उसामा रज़ी अल्लाह तआला को जो है वो भेजे थे। तो उसामा रज़ी अल्लाह तआला का लश्कर आगे भी चले गया था, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुने तो लश्कर वापस आ गया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में क्या हुआ था? विसाल हो गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये लश्कर फिर बाद में गया था। चलिए आज देखेंगे हम लोग रफीक अल आला, अलविदाई आसार। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत की तबलीग फरमा ली और उम्मत की खैर ख्वाही का काम मुकम्मल कर लिया, तो आपके अखवाल अफ़आल में दुनिया से रहलत के आसार नुमायां होना शुरू हो गए। चलिए मैं आपको सिंपल करके बताती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस काम के लिए अल्लाह ताला भेजा था, क्या काम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? एज ए प्रॉफिट दीन को कोने कोने तक पहुंचाना था। मक्का में बॉर्न हुए थे, मक्का में आप प्रोपेगेट करें इस्लाम।
پھر اس کے بعد مکہ کے لوگ آپ کو رہنے نہیں دیے، آپ مدینہ چلے گئے تو مدینہ میں پروپیگیٹ کرے. اس کے بعد کیا ہوا تھا، مدینے کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، جو لوگ مسلمان تھے مکہ میں وہ لوگ بھی اور تبلیغ کر کے سارے لوگوں کو مسلمان بن گیا. تو ٹوٹلی پورا عرب پیننسولا کیا بن گیا تھا، اسلامی اسٹیٹ بن گیا تھا. تو جو کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بھیجے تھے وہ کام ہو گیا تھا. ہم لوگ لاسٹ حج میں ہم لوگ دیکھیں نا کون سی آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ کیا بولے آخری حج میں عرفات کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم دین کو کیا کریں، کمپلیٹ کر دیے تمہارے لیے. تو جو کام کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ کام کمپلیٹ کر دیا. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب جانے والے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے. اب کچھ کیا بولے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرے، جب پتا نہیں کہ نیکسٹ حج میں آپ کے ساتھ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، تو اسے کیا پتا چل رہا تھا کہ ناؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم از گوئنگ ٹو لیو دس ورلڈ. تو آپ کی باتوں سے ویسا پتا چل رہا تھا اور آپ کے افعال اور آپ کے کام سے ویسا لگ رہا تھا. کیا تھا، زیادہ تسبیح کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم کیا دیے تھے، فسبح کی تسبیح کرو، بحمد ربک اپنے رب کے حمد کے ساتھ، واستغفر اور استغفار کرو، انہ کان توابا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. تو زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کر رہے تھے کہ دنیا میں چھوڑنے والا ہوں، اور تسبیح وغیرہ جو ہے زیادہ کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال و افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہوئے. آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف کیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا کے 10 ایئرس کمپلیٹ ہوئے تھے نا، جو 10th ایئر کا جو رمضان تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن کا اعتکاف کر رہے تھے، 20 ڈیز کا اعتکاف کر رہے تھے. جنرلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرینڈ رہتا تھا اعتکاف کرنے کا وہ 10 ڈیز کا رہتا تھا. اب کی بار کیا کرے، 20 ڈیز کا اعتکاف کرے. حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا. جبریل کیا کرے، جیسے ایوری ایئر جبریل آ کے دور کراتے تھے، لیکن اس بار 10th رمضان میں جب مدینہ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرے جبریل، 2 بار جو ہے قرآن کا دور کرائے، یعنی 2 ٹائمز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کرائے، یعنی پڑھائے قرآن. جبریل پڑھتے تھے نبی سنتے تھے، نبی پڑھتے تھے جبریل سنتے تھے. اوکے. آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا. اب کیا ہوا، 10 ایئرس پورے مدینے میں کمپلیٹ ہو گئے نا، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بولے، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے. تو ایسی باتیں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتا رہے تھے کیا کہ میرا قریب آ گیا وقت. یہ کہاں پہ ملتی ہے ہم کو حدیث، بخاری میں ملتی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کے بعد فرمایا. اب یمن کو بھیج رہے تھے، کس کو بھیج رہے تھے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج رہے تھے، گورنر بنا کے بھیج رہے تھے. تب معاذ کو کیا بولے، اے معاذ غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، مے بی یو ول ناٹ میٹ می، اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. when you come to Medina next time then you will not find me. پھر کیا بول رہے کہ مجھ سے ملاقات نہ کر سکو اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو. when you will pass through my masjid and through near by my grave. ایسا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو بولے، معاذ رضی اللہ. یہ سن کر حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے. oh this is the last time I'm meeting Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. I'll be leaving to Yemen and then when I come back I will not be able to see Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو ظاہر بات ہے ان کو کتنا برا دکھا، کتنا برا دکھا نہ، رونا شروع کر دیے. آپ نے حج وداع میں کئی بار بولے، کیا بولے، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں، maybe I will not be able to meet you after this Hajj. غالباً میں اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں، maybe I will not be able to perform حج next time. ایسا بول دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کون سی آیت نازل ہوئی ابھی میں آپ کو بتائی نا، اس طرح الیوم اکملت لکم دینکم اذا جاء نصر اللہ کا نزول. اس بات کا پیغام تھا کیونکہ جب مکہ میں تھے اور عرفات کے میدان میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ 2 آیتیں خاص طور پہ اذا جاء نصر اللہ کب نازل ہوئی تھی، ایام تشریق میں نازل ہوئی تھی. 11 ایام تشریق کس کو بولتے ہیں، ذی الحجہ کے 11 12 اور 13 کو بولتا ہے ایام تشریق. اور عرفات کے میدان میں کون سی آیت نازل ہوئی تھی، سورہ مائدہ کے الیوم اکملت لکم، آج دین کو اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر دیا بول کے. تو یہ 2 آیتوں سے ہم کو پتا چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں.
اس طرح الیوم اکملت لکم دینکم اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام ہے، پیغام اس میسج کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو گئے، تو امپورٹنٹ کام جو اللہ کا رسول تھا ہی ہیز ڈن، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ لاسٹ حج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس لیے اس حج کا نام کیا تھا؟ حجۃ الوداع، ایک ہی حج کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجۃ الوداع ہے۔ آئے سوچ میں؟ چلیے اب پر دیکھتے ہیں آگے کہ جب سٹارٹنگ کون سا مہینہ تھا؟ سفر کا مہینہ تھا، اور کون سی ہجری تھی؟ 11 ہجری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے 10 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے تھے، 11th ایئر جو ہے رننگ تھا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے ہم لوگ کہ سٹارٹنگ سفر کے مہینے میں آپ کہاں پر گئے؟ احد پہاڑ کو گئے۔ اس سے پہلے میں بولی تھی نا، آپ لوگ جب بھی مدینہ گئے تو ڈیڈی کو بولنا احد پہاڑ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ احد ہم سے محبت کرتا، ہم احد سے محبت کرتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے احد ہم سے محبت کرتا، ہم احد سے محبت کرتے۔ احد پہاڑ ہے مدینہ میں، آیا سمجھ میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ احد پہاڑ کے پاس تشریف لے گئے۔ احد کی جنگ ہوئی تھی پیارے بچوں، ہم لوگ پڑھ چکے سیرت میں نا، احد کی جنگ ہوئی تھی، سیکنڈ جنگ تھی ہے احد کی۔ بدر کی جنگ فرسٹ جنگ تھی، احد کی جنگ سیکنڈ جنگ تھی۔ تو کیا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ احد کے جو شہداء تھے، شہید ہو گئے تھے نا، وہ شہید ہوئے تھے نا، 70 کے قریب احد میں کے بیٹل میں جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے لوگ، تو وہ شہداء کے پاس گئے اور جا کے ان کی مغفرت کی دعا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں، جیسے کہ ہی از لیونگ دا لیونگ پیپل اینڈ ہی از لیونگ دا ڈیڈ پیپل، ایسا جو ہے کیا کرے؟ دعا کرے۔ پھر واپس آ کر ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں، میں سامنے سامنے چلوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے چلنا، اور تم پر گواہ ہوں، اینڈ آئی ایم وٹنس آن یو۔ کس کو بول رہے؟ پورے لوگوں کو بول رہے، مدینے میں جو لوگ آئے ہیں ان لوگوں کو بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں واللہ اس وقت اپنا ہاؤس دیکھ رہا ہوں، ممبر پہ ٹھہر کے بول رہے آئی کین سی مائی ہاؤس۔ جنت میں ایک ہاؤس دیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، جنت میں ایک ہاؤس ملنا والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہم پڑھتے ہیں نا انا آتینا کل کوثر، تو کیا بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس وقت اپنا ہاؤس دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ کیا بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ خزانے کس کو بولتے؟ مال اور دولت کو بولتے، منی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کیا دے دیے؟ کیز دے دیے، مال اور دولت کے کیز دے دیے۔ واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد میں جو ہے اللہ کے ساتھ تم کسی کو ایسوسیٹ کرو گے، بلکہ مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ اس بات کا ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ پیسہ کتنا میرے پاس، تمہارے پاس کتنا پیسہ نا، اس کی دوڑ میں جو ہے تم آگے لگ جائیں گے۔ منی منی منی، کمپٹیشن ان منی، کمپٹیشن ان منی، اس میں لگ جائیں گے تم لوگ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قرآن میں کیسی ہے تصویر اس کی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے کمپٹیشن 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 کریں گے تم لوگ، حتی زرتم المقابر، حتی کہ خبروں کو پہنچ جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ احد کے پہاڑ کو جا کے وہاں پہ جتنے بھی شہداء تھے ان کے لیے دعا کرے، پھر آ کے ممبر پہ ٹھہر کے خطبہ دیے۔ خطبے میں کیا بولے؟ میرے کو زمین، میرے کو اللہ تعالیٰ کیا دیا؟ خزانوں کی چابیاں میرے کو دے دیا، اللہ تعالیٰ مجھے حوض بھی دے دیا۔ مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ شرک کریں گے، بلکہ مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ کہ تم پیسے کے کمپٹیشن میں بہت آگے نکل جائیں گے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے کے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے، انہوں اتنا پڑھے میں اتنا پڑھوں گی، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے میں اتنا پیسہ، تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ ماہ سفر کے آخر میں، یہ سٹارٹنگ کا تھا، ماہ سفر کے سٹارٹنگ میں تھا، اب لاسٹ میں کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سفر کے آخری مہینے میں کیا کرے؟ کہاں پر گئے؟ بقی کو گئے، مدینے میں ہے نا، معلوم ہے نا آپ لوگ کو، ایک قبرستان ہے نا بقی، آپ لوگ نہیں گئے تو بچوں جائیے، آپ لوگ نا جو لوگ دیکھے الحمدللہ ان لوگ کو معلوم گا، بقی وہاں پہ کیا ہے؟ قبرستان ہے، صحابہ اکرام وہاں پہ مدفون ہے، اپنے امہات المومنین بھی وہاں پہ مدفون ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہ ہے، تو بقی کو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرفت تشریف لے گئے، اور اہل بقیع کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور فرمایا اہل بقیع کے لیے کیا کرے؟ ان کی مغفرت کی دعا کرے، فگیونیس کے لیے دعا کرے ان کی، اور کیا بولے؟ ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں، ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں ان قریب میں، I will not be in this world, I'll join you people بلکہ بولتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا ہوا؟ بیماری شروع ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب بیماری کے بارے میں دیکھیں گے، مرض کا آغاز،
ماہ سفر کے آخری سوموار، سوموار مینس منڈے کو، سفر کا جو آخری منڈے تھا اس میں کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے تھے. جنازہ آپ کو معلوم ہے نا بچوں، وہ جو ڈیڈ باڈی کو لے کے جاتے قبرستان میں نا، اس کو جنازہ بولتے. تو وہ جنازے کو کام لے کے گئے تھے، بقی کو لے کے گئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ بقی سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبرستان سے تدفین کرنے کے بعد واپس آئے تو حضرت عائشہ کو کیا ہو رہا تھا، سر میں درد ہو رہا تھا، اور یہ کہہ رہی تھی ہائے میرا سر. حضرت عائشہ بول رہے سر میں درد ہوتا، بول رہے ہائے میرا سر، بولتے نا ہم لوگ کبھی ہائے میرا سر بول رہے تھے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں واللہ اے عائشہ، ہائے میرا سر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت درد ہو رہا تھا سر میں. کیسا بیماری سٹارٹ ہوئی ان کی، سر میں درد سے سٹارٹ ہوئی بیماری. حضرت عائشہ بول رہے میرے سر میں درد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے نہیں میرے سر میں درد. یہ آپ کی بیماری کی ابتدا تھی، یہ سٹارٹنگ تھی آپ کی بیماری کی. آپ اس کے باوجود باری باری سب عورتوں کے پاس دن گزارتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھی نا، جو بھی بیویاں زندہ تھی اس وقت، ہر ایک کے پاس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جاتے تھے. کیونکہ کچھ بیویوں کا انتقال ہو گیا تھا نا، تو ظاہر بات ہے جو بیویاں زندہ تھے ان کے پاس کیا کرتے تھے، باری باری سے جاتے تھے. یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا، بیماری پڑ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس وقت آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بول رہے کل کہاں رہوں گا، میمونہ سے بول رہے میں کل کہاں رہوں گا. مقصود حضرت عائشہ کی باری تھی. اس کے نیکسٹ ڈے کس کے پاس جانے والے تھے انہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے تھے. ازواج مطہرات نے اجازت دے دی تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کیا بولے، اور دوسرے بھی بیویاں کیا بولے، اوکے یو کین اسٹے وتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو سارے بیویوں کی بھی کیا خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو زیادہ چاہتے ان کے پاس ٹائم اسپینڈ کرنا. تو ساری بیویاں مل کے، حضرت میمونہ کے بعد تو تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی باری، لیکن دوسری بیویاں بھی بولے کہ یو کین اسٹے وتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، جہاں آپ چاہیں رہیں. چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب، دو صحابہ تھے. ایک صحابہ کا نام کیا تھا، فضل بن عباس، اور دوسرے صحابی جو آپ کے داماد بھی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ کے شوہر، ان کو دونوں کے ساتھ کیا کرے، پیر گھسیٹتے ہوئے کس کے گھر کو گئے، حضرت عائشہ کے گھر کو چلے گئے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اب دیکھیں گے اب کیا وصیت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی مرنے سے پہلے جو چیزیں بتاتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں وصیت. ایسے سمجھ میں، مرنے سے پہلے جو باتیں بتا دیتے ہیں نا اس کو بولتے ہیں وصیت. میرے بیٹے کو اتنے پیسے دے دو، یا ہاسپٹل بنا دو، مسجد بنا دو، یہ بولتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں وصیت، بیکویسٹ. انگلش میں بیکویسٹ بولیں گے ہم لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ I want to give some counsel of advice before going to Allah. تو تم کیا کرو، میرے لیے مشکیزوں سے پانی لاؤ. کتنے مشکیزیں، پہلے زمانے میں جو ہے بکٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا، لیدر کے بیگز ہوتے تھے. لیدر کے بیگ میں جو ہے پانی بھر کے لاتے تھے، اور پانی بھر کیونکہ لیدر کا رہتا تھا تو اس کے ماؤتھ کو کلوز کر دینا پڑتا تھا. کوئی اسٹریپ لے کے اس کو کیا کرنا پڑتا تھا، کلوز کر دینا پڑتا، رسیوں سے کلوز کرنا پڑتا تھا. تو کتنے مشکیزیں لاؤ بولے، کتنے بکٹس لاؤ بولے، لیدر کے 7 بکٹس لاؤ بولے، اور بولے کہ اس کا منہ نہیں کھولنا. پھر میں کیا کروں گا، اس کے بعد میں کیا کروں گا، وصیت کروں گا. چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کی ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکوزوں سے پانی ڈالا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک بڑی لگن تھی، بڑا ٹب تھا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دے کے انہوں 7 مشکیزیں، 7 لیدر کے بیگز پانی ڈالو بولے، تو لوگ کیا کریں، اس میں لگن میں بٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سے 7 لیدر کے بیگز جو ہے کیا کرے، پانی ڈالے. حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا. پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا. پھر اس کے بعد کیا کرے، نہا لینے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو گئے اور پھر ایڈریس کرے لوگوں سے. اس خطاب میں اپنے من جملہ اور باتوں کے نے فرمایا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتائے، اور زیادہ ایکسٹرا باتیں کیا بتائے، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی خبروں کو مساجد بنا لیتے تھے. پیپل بیفور یو، وہ لوگ کیا کرتے تھے، جو بھی اچھے لوگ دنیا میں رہتے تھے، جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تو ان کی خبروں پہ جا کے کیا کرتے تھے، مسجدیں بنا لیتے تھے. تو تم لوگ ایسا نہیں کرنا، جب میں انتقال کر جاؤں اور جب میں خبر میں چلے جاؤں تو میری خبر کے اوپر مسجد تم لوگ نہیں بنانا. اوکے.
تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تو تم لوگ قبروں کو مسجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ یہ بھی کس کی حدیث ہے؟ مسلم کی حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ڈونٹ ڈو دیٹ، پیپل بفور یو ڈیڈ دس، یو شوڈ ناٹ ڈو دس، بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ فرمایا یہود و نصارہ پر لعنت ہو، کرس بی آن جیوز اینڈ کرسچنس، انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ وائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم is cursing on them because they were the people, Christians and Jews, they made، کیا کرے وہ لوگ؟ اپنی پروفٹس کی قبروں کو مسجد بنا لیے تھے، جہاں پہ پروفٹس کے گریو تھے وہاں پہ مسجد بنا لیے تھے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا اور اس کی پوجا نہ کرنا، ڈونٹ میک مائی گریو ایز آئیڈل۔ ایز سمجھ میں؟ یہ موطا امام مالک میں ہے یہ حدیث، اوکے؟ یہ حدیث کس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا، اس کی پوجا نہ کی جائے۔ کس کو بولے؟ ایک حدیث میں بولے، وہ کس میں ریکارڈ ہے؟ موطا امام مالک میں ہے۔ پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حساس زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کس کو کچھ اگر میں دینا ہوں تو میرے سے آؤ، آ کے تم لے لو، بول کے بولے۔ انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی، پھر فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کیا دیا؟ چوائس دیا، یا تو تم دنیا لے لو، اس کی سپارکلنگ لے لو، یا پھر کیا کرو تم؟ اللہ کے پاس جو ہے اس کو تم اختیار کرو۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ یہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ چوائس دیے تھے، وہ بندہ کیا چوز کر لیا؟ آخرت کو چوز کر لیا، ہیئر آفٹر کو چوز کر لیا۔ تو ابو بکر رونے لگے۔ تو دوسرے لوگ بول رہے کیوں رو رہے؟ کیونکہ ذرا بوڑھے تھے نا ابو بکر، تو بول رہے یہ بوڑھے آدمی کی کو رو رہے، کی کو رو رہے؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ آپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ ابو بکر کیا بولے؟ میں بھی قربان اور میرے ماں باپ بھی قربان آپ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، تو ابو بکر ایسا کیوں بول رہے؟ بول کے تعجب کر رہے۔ کون کر رہے؟ ابو سعید خدری تعجب کر رہے۔ لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، یعنی ابو بکر کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن کے بعد واضح ہو گیا جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہم میں سے سب سے زیادہ صاحب علم تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہو گیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب جانے والے ہیں، کیونکہ جو چوائس دیا گیا تھا وہ بندے کون تھے؟ اللہ کے رسول تھے۔ ایک چوائس کیا تھا کہ دنیا اس کی سپارکلنگ چاہیے تم کو، یا سیکنڈ لائف آفٹر چاہیے، ہیئر آفٹر آپ کو چاہیے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چوز کرے؟ ہیئر آفٹر چوز کرے۔ کیونکہ ابو بکر کو معلوم ہو گیا تھا، کیونکہ زیادہ نالجبل پرسن تھے، تو کیا کرے تھے انہوں؟ رونے لگ گئے تھے۔ آئیے تھوڑا سا اور پڑھ کے ہم لوگ اسٹاپ کریں گے یہاں پہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ مسجد نبوی میں کیا ہوتا تھا؟ سب کے دروازے کھلتے تھے مسجد نبوی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے سب کے دروازے بند کر دینا، آپ لوگ تم مسجد میں سے جانے آنے کا کام نہیں کرنا، بلکہ تم لوگ کیا کرنا؟ خالی ابو بکر کا دروازہ جو ہے رہیں گا مسجد میں لگے ہوا، باقی سب لوگ اپنے اپنے دروازوں کو بند کر دو۔ بولے ایسے سمجھ میں؟ تاکہ مسجد میں جانا آنا ان لوگوں کا نہیں رہنا، دوسری جگہ سے آنا، لیکن ایک ابو بکر کا دروازہ جو ہے وہ رہیں گا۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے، جمعرات کو آپ کی بیماری اور شدت اختیار کری تو تھرسڈے کے دن کیا ہوا؟ اور بیمار ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے، برنگ می یور پیپر اینڈ پین سو دیٹ آئی کین رائٹ ڈاؤن سم تھنگ کے بول کے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر لکھ دوں۔ حضرت عمر نے کہا آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے، پر تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر بولے اس وقت تو کتنے بیمار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ان کی طبیعت خراب ہے، تو اس وقت چھوڑو تم نا، الحمدللہ ہمارے پاس تو قرآن ہے نا، تم چھوڑو، اس وقت تو بیمار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ کام مت کرو، تم جو پیپر پین لا کے تحریر کرنے کے لیے مت دو، ابھی تم رک جاؤ تھوڑا، کیونکہ اپنے پاس الحمدللہ کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں نے اختلاف کیا، لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب شور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ سارے لوگوں بولے تھے نا
حضرت ابو بکر کیا بولے؟ اب اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے، تو دوسرے لوگ جو ہے ظاہر بات ہے کہ آوازیں کرنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جاؤ یہاں سے، سب لوگ چلے جاؤ میرے پاس سے۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیر عرب سے نکال دیا جائے۔ اس دن کیا وصیت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا بولے؟ مرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ وصال سے پہلے کیا بولے؟ جزیر پیننسلا عرب میں یہودیاں بھی نہیں رہنا، اور کون نہیں رہنا؟ مشرکین، یہ یہود بھی نہیں رہنا، کرسچینز بھی نہیں رہنا، مشرکین بھی نہیں رہنا، ہے سمجھ میں؟ نان مسلمس رہنا ہی نہیں، جیوز بھی نہیں رہنا، کرسچینز بھی نہیں رہنا، اور مکہ کے مشرکین بھی نہیں رہنا، آئیڈل ورشپرز بھی نہیں رہنا۔ پورے جزیرہ عرب سے ان کو خالی کر دو، پیننسلا عرب سے ان کو خالی کر دو، اور وفود کو اس طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ خیال رکھنا، کس کا خیال رکھنا؟ نماز کا خیال رکھنا۔ اور اس زمانے میں سلیوز رہتے تھے نا، سلیوز کا خیال رکھنا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اپنے میڈس وغیرہ ہوتے نا، ان کا خیال رکھنا، اور لونڈیوں کا، اس زمانے میں سلیوز بھی رہتے تھے، اور آپ کے پاس جو ہیلپ کرتے نا آپ کے میڈس رہتے، میڈس، ان لوگوں کا بھی خیال رکھنا، اور سلیوز کا بھی خیال رکھنا، اور نماز کا بھی خیال رکھنا۔ تین چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کے بارے میں؟ نماز کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ لونڈیاں بول تو سلیوز، غلام بول تو کیا؟ میڈس۔ نماز کا خیال رکھنا، تو ظاہر بات ہے اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے گھر میں جو کام کرنے آتے ہیں ان کا خیال رکھنا ہم، اور کس کا خیال رکھنا؟ نماز کا خیال رکھنا، پورے نماز ٹائم پہ پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ الصلاۃ، الصلاۃ بولے، دیکھو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نماز۔ مرتے وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ذکر کر رہے؟ نماز کا ذکر کر رہے۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، سی آئی ایم ڈپارٹنگ فرام دس ورلڈ بٹ آئی ایم گیونگ یو ٹو تھنگس۔ واٹ از دیٹ؟ جب تک انہیں تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ تو تم کیا کرنا؟ دونوں چیزوں کو پکڑ لو، ٹائٹ پکڑ لو۔ ہاتھ سے ہی پکڑتے ہیں ہم لوگ لیکن اتنا ٹائٹ نہیں رہتا، لیکن دانتوں سے پکڑتے تو بہت ٹائٹ رہتا۔ تو کیسا پکڑو بولے؟ دانتوں سے پکڑ لو بول کے بولے۔ کس کو؟ میری سنت کو بھی دانتوں سے پکڑ لو، کتاب اللہ ہے نا قرآن کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے بچوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے نماز کے لیے ابو بکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا دیا؟ اپنا جانشین بنا دیے۔ میرے بعد کون نماز پڑھائیں گے؟ ابو بکر نماز پڑھائیں گے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور 2 کلاسز میں اپنا یہ ختم کر دیں گے ہم لوگ اپنی سیرت انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیے، سب کو سمجھ میں آ گیا؟ پہلے یہ بولی سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ الحمدللہ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے، کون سنائیں گے آج کا لیسن ہمارا؟ ریلیشن شپ وتھ پیرنٹس کون سنائیں گے؟ اور پھر انشاءاللہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفات کے بارے میں کون سنائیں گے؟ I'll give chance to Safa Khidr. Okay, Safa, you are going to tell me. Safa, آپ کیا سنیں بولیے؟ اوکے، نیکسٹ پریفرنس ہم لوگ دیں گے ہاجرہ۔ اوکے، عفت ہانی از ریڈی۔ علینا آپ سنائیے۔ ایسے خاموش رہے تو پھر سالہ آنٹی کیا سمجھیں گے؟ اوکے، عفت ہانی آپ بتائیے بیٹا، ریلیشن شپ وتھ پیرنٹس بتائیے آپ۔ عفت ہانی آپ بتائیے، ریلیشن شپ وتھ پیرنٹس۔ پاپا مائک انمیوٹ کریے۔ ون سیکنڈ۔
چلیے فتح اسٹارٹ. جی سر انمیوٹ نہیں ہو رہا. ابھی ہو گیا نا؟ ٹیچر میں بول سکتی ہوں پیرنٹس کے بارے میں. ہاں عفت ہانی کے بعد انشاءاللہ سائمہ بولیں گے، انشاءاللہ عفت ہانی کے بعد. How can we make this environment better? If our parents are non-believers, we should still respect them. We should listen all the words of our parents. پلیز آپ کا When مائک they, قریب رکھیے نا عفت ہانی، مائک قریب رکھیے نا، آواز نہیں آ رہی صحیح سے. we should listen. How can we make our environment better? If our parents are non-believers, we should still respect them. We should listen all the words of our parents, except when they say to do some shirk or sin. Surah 29, ayat says that if our parents force us to worship any idol but Allah, آیت we نمبر should 8، آیت نمبر 8 سورہ عنکبوت، آیت نمبر 8. Ayat number 8, if our parents force us to worship any idol but Allah, we should not listen to them. If anyone says a Muslim to worship any other idol, we should regret their words. Once Hazrat Asma questioned Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, my mother is a non-believer. Should I respect her? Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, yes, you shall, unless it's the topic of worshipping any god but Allah. There's a dua in Ayat 29, Surah Al-Bani Israel, Rabbir Hamhuma Kama Rabbayani Sagira. We should always pray for our parents. When we were little, our parents took care of us with love and affection. We should take care of our mother more compared to our father. That doesn't mean that we should not take care of our father. It's just that we should love our mother sons more than our father, as she is the one who gives birth to us. We should always be thankful to Allah for His blessings. We all are the ones who do mistakes and sins. We should always pray for our forgiveness. There's the hadith by Abu Huraira radiallahu anhu. Once a person questioned Prophet sallallahu alaihi wasallam that whom should I love more? From my parents. The Prophet said, your mother. Again he asked, then he said the same, and it was repeated once more. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said the same thing after. Again he asked, and the last time when he asked, it was your father. Answered by the Prophet. Allah compared our mothers underfoots are compared to heaven. Prophet sallallahu alaihi wasallam always gave the first opinion to be with their parents, even though it was a matter of himself. Jazakallahu khairan kaseera. Okay, Jazakallah Fatani. Okay, Saima, you are going to say a few words.